أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين يا رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم آج آیت نمبر 156 سے آگے دیکھیں گے۔ تو کل مدثر بھائی جن آیات کے ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح کر رہے تھے، اس میں ہمیں یہی ذکر مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ امت محمدی کو ایک نیا مقام، ایک بلند مقام، ایک مرکزی مقام یا مرکزی حیثیت دینے کے بعد اس کے اوپر ذمہ داریاں بہت ساری اور ان کے اوپر انعامات اور اس کے ریلیٹڈ کچھ احکامات، وہ جو ہے ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے، ہدایات ہیں، اس کا سلسلہ شروع ہے۔ تو ہم چلتے ہیں آہستہ آہستہ۔ مدثر بھائی آج ہمیں اگلی کچھ آیات بھی بتائیں گے۔ جی مدثر بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا آغاز جو ہے میں ایک نئی دعا سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ ہمیں نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا ابن ماجہ میں موجود ہے۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی۔ آیت نمبر آج کریں گے 156 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت، قالوا، وہ سب کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ کے لیے ہیں، اور انا، بے شک ہم، الیہ، اس کی طرف، راجعون، سب لوٹنے والے ہیں۔ یہاں پہ جن الفاظ کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو جن پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عام طور پر یہ تاثر عام ہے ہمارے، خاص کر کے ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملکوں میں، کہ اکثر تب ہی یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے، یہ دنیا سے چلا جائے، تو تبھی ہم جو ہے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اصل میں کوئی بھی چیز آپ سے کھو جائے یا آپ کو کوئی مصیبت یا دکھ یا کوئی غم پہنچ جائے تو اس میں یہ جو ہے یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ کے پاس چلی گئی۔ تو یہاں پہ صرف زبان سے جو ہے یہ الفاظ ادا کرنے یا صرف یہ کہہ دینا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے بھی اس بات کا قائل ہونا چاہیے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اور اس لیے اللہ کی راہ میں جو کچھ ہمارا قربان ہو گیا یا جو کچھ چلا گیا تو سمجھیں کہ وہ اپنے ٹھیک ٹھکانے پر پہنچ گیا، وہ ٹھیک جگہ پر چلا گیا، کیونکہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر ہی جانا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک دن اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے ہم نے۔ تو اس سے بہتر کام یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب جو ہے وہ جان لڑائیں، جان لڑا کر اس کے سامنے حاضر ہوں، اور کل ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کے سامنے کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اور صرف اس دنیا میں جو ہے اپنی نفس کی پرورش میں ہی لگے رہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں، یا دنیاوی ضرورتوں، دورانی خواہشات یا اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگے رہیں، اور جو اصل مقصد تھا ہمارا اس دنیا میں آنے کا اس کو بھول جائیں یا اس سے روگردانی کر جائیں۔ اسی لیے دنیا میں
جو ایک مومن ہوتا ہے اس کو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہی رہتا ہے. وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، جبکہ کافر کے لیے ایک جنت ہے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ زینہ، وہ لوگ جو، اب کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ ظاہری سی بات ہے مومنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ پچھلی جو آیت ہم نے جہاں سے یہ سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹ مومنوں سے خطاب کر رہا تھا، ان سے مخاطب تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا جو رویہ ہے یا ان کی جو کہہ لیں کہ صفات ہیں وہ بیان کی تھی، کہ ذکر کرنے والے، شکر کرنے والے، اور پھر مصیبت میں یا پریشانی میں نماز سے اور صبر کی تلقین کی گئی تھی. تو آزمائش کا بھی بتا دیا پیچھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک نے مومنوں کی بتائی ہیں، یعنی یہ رویہ جو ہے وہ ایک مومن کا ہے. اب مومن کا رویہ یہی ہے کہ اگر اس کو موت آتی بھی ہے تو وہ اس کو خوش دلی سے، مطلب یہ کہہ لیں کہ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے، یا اپنے رب سے میں نے ملنا ہے، یا اس کو اچھی کی توقع ہوتی ہے اپنے رب سے، کیونکہ اس نے دنیا میں ایسے اعمال کیے ہوتے ہیں تو اچھے کی اس کو امید ہوتی ہے. تو لیکن اس کے برعکس جو ہے، اگر سوچا جائے کہ ہم لوگوں کا رویہ یا ہمارے معاشرے کی اکثریت کا رویہ وہ کیسا ہے اس معاملے میں، کیا ہم اپنے اللہ پاک کی طرف جاننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم خوشی سے اس طرف جاننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ہم نے کچھ ایسی چیز یا اپنے ایسے اعمال اس دنیا میں نہیں کیے کہ ہم بالکل اس چیز کی ہمارے پاس کنفرمیشن ہو کہ نہیں، اللہ نے ہمیں تو جنت میں ہی جانا ہے. تو یہ چیز جو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں کہ جو مصیبت تمہیں یا جو رنج اور جو پریشانی تمہیں کبھی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. یعنی اگر تمہیں کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچ رہی ہے یا ہمیں پہنچ رہی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ جو پریشانی اور جو تکلیف آئی ہے یہ ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، ہم سے کوئی نافرمانی یا کوئی گستاخی سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی پہنچی ہے. تو جس طرح تو اسی طرح اب ہمیں جو ہے ہر حال میں، ہر پریشانی میں اگر کوئی رنج تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کی خواہش سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے. اگلی سے آیت کی طرف چلتے ہیں. معذرت میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں کچھ، جی شاء اگر اجازت دیں تو. جی اصل ہم اب تک جس لیول پہ بھی پہنچے ہیں، آیت نمبر 156 تک پہنچے ہیں، اور پچھلی 155 آیت یا پچھلی جتنی بھی آیات ہیں اس میں اللہ نے ہمیں بہت ساری نشانیاں اور بہت سارے واقعات پچھلے قوموں کے بھی، اور اس وقت جب اسلام پنپ رہا تھا اس وقت کے بھی بتائے. ہمیں مطلب یہ نشانیاں بتانے کے بھی بہت سارے مقاصد ہیں. یہ پچھلی جو پچھلی قوموں کی سٹوریز، جو پچھلی قوموں کے حکایات جو تھیں یا ان کے معاملات جو اللہ کے ساتھ رہے تھے، وہ بھی ان کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ کمپیئر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو واقعات بیان کیے پچھلے قوموں کے، وہ صرف واقعات ہی نہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. یعنی ہمارے لیے اچھی اور بری چیزیں جو ہیں ان کو جانچنے کا اور ان کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنے کا ایک موقع ہے یا ایک سمت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہاں پر ایک پولیٹیشین تھا پاکستان میں نام نہیں لینا چاہوں گا، تو وہ اس نے تقریر کرتے ہوئے ایک اچھی بات کہی. یہ کافی 94-95 کی بات ہے کہ ترقی کی راہ میں پیچھے رہ جانے والے جو ہیں ان کو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آگے نکل گئے انہوں نے جو غلطیاں کی وہ غلطیوں سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ ایڈوانس کرتے ہیں، جب وہ نیکسٹ سٹیپ میں جاتے ہیں، تو جو پچھلے قوموں نے یا جو آگے بڑھ چکے انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو پچھلی قوموں کی مثالیں بتا کے ہمیں مطلب جھنجھوڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں
ہمیں مطلب ایک راستہ دکھایا ہے، ایک سوچ اور ایک فہم بھی ملنی چاہیے یا حاصل کرنی چاہیے، جس کو ہم ہمیشہ سامنے رکھیں۔ یہ تمہید میں تھوڑی سی اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ مدثر بھائی نے بہت اچھا اس کا تذکرہ کیا، اور یہ جو ہے یہ آیت جو ہے یہ یہ مصیبت کے وقت، اور مصیبت جو ہے وہ عام طور پہ جیسا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اگر کسی کی وفات ہوگی تو وہی اسی وقت، بلکہ یہ ہر مصیبت کے وقت میں ہوتی ہے، اور یہ بہت اہم ہی دعا ہے۔ بلکہ ایک ہماری اماں ہے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، امت المومنین سے، تو ان کے ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہو گئی، شاید وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کی شادی کے بعد یعنی وہ اماں، مجھے اب نام ان کا یاد نہیں معذرت کے ساتھ، تو وہ مطلب ان کے خاوند کے ساتھ ان کا اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ، اتنا پیار، اتنی محبت تھی کہ ان کی مثال نہیں دی جاتی تھی، بہت ہی مطلب خوبصورت قسم کا پیار تھا ان کا آپس میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب ہسبینڈ ان کے شہید ہو گئے تو وہ بہت رنج میں آ گئیں، بہت پریشانی میں آ گئیں، تو اس کے بعد انہوں نے کیا دعا شروع کر دی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ٹھیک ہے؟ تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کے ساتھ شروع کر کے انہوں نے اپنی مصیبت کا ذکر کیا کہ مجھے اس مصیبت سے نکال، اور اس سے مجھے اچھی جو ہے جگہ عطا، اس سے اچھا بدلہ جو ہے عطا فرما، اور اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو جو دعا کرتی تھی یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی کہ اپنے یقین کے ساتھ کہ میرے پاس جو چلا گیا مجھ سے وہ تو رب ہی کے تھا، اور رب جس نے مجھ سے کوئی چیز اگر چھین لی تو وہی مجھے اس سے اچھی یا اس سے بہتر چیز عطا کرنے والا ہے، اس کو وہی عطا کرے گا، اور مجھے ایسی اچھی چیز ملی جس سے زیادہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو ہم جو نا ایک تو یہ ہے کہ یہ دعاؤں کو ہم ایک تو دعا سمجھتے نہیں ہیں، صرف عربی کے الفاظات سمجھتے ہیں، اور بس پتہ نہیں دل سے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، بس زبان سے نکلتے ہیں، اور زبان بھی ہلتی نہیں ہے، پتہ نہیں دل میں ہی پڑتے جاتے ہیں۔ ایک تو ہمیں دعا کا شعور لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ میں یہاں پر مختصر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پچھلی قوموں کا جو ذکر ہوا اس میں ہم نے پڑھا کہ پچھلے لوگ جو ہیں یا پچھلے یہودی خاص کر کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ تو صرف جنت میں ہی جانے والے ہیں، اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو گنتی کے چند دن، ان کے جو نبی ہیں وہ انہوں نے آلریڈی ان کے لیے بخشش کا سامان کیا ہوا ہے، اور یہاں سے جیسے ہی موت آئے گی ان کو وہ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میں اس کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم نے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کے اقوال کیسے ہیں، وہ کسی صورت بھی اپنی کتاب کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، تو ایسی صورت میں ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ نہیں وہ تو جنت میں جائیں گے نہیں، مطلب ان کے دل کے اندر، ان کے ضمیر سے ان کو یہ آواز ملتی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنی فساد پہ قائم رہے، لیکن موت کی خواہش نہیں کی، کیونکہ وہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ اسی طرح ابھی جیسے مدثر بھائی نے ذکر کیا کہ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ ہم اگر آج مطلب ہمارا وقت آ گیا تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے؟ اگر کسی کو یقین ہے تو آج بھی موت کی تمنا کر کے دیکھ لے۔ یہ بہت بڑا مطلب مجھے لگتا ہے کہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس کو ہمیں بار بار سامنے لانا چاہیے، بار بار ہمیں ریوائز کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں ہر وقت مطلب کھٹکا لگا رہے کہ یہ ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایگزیکٹلی وہی سچویشن جو مدثر بھائی نے ابھی پیش کی کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہاں ہم تو جنت میں ہی جانے والے ہیں، اور ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہمارا کردار اتنا اچھا ہے، ہم نے اللہ کے احکامات کی اتنی اچھی طرح سے فرمانبرداری کی ہے، تو ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی موت کی تمنا کر کے دکھائے، اور آج مطلب اللہ معاف کرے مجھ سمیت کون ہے جو اس طرح کی تمنا کر سکتا ہے، جس کو اتنا یقین ہے کہ وہ واقعی حق میں ہے، اور اس نے واقعی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے نا وہ کوشش کی ہے۔ تو یہ کچھ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا تھا۔
چلیں جزاک سے اللہ کچھ خیر اشفاق رہنمائی بھائی. کرے تو بالکل یہی سیم بات میرے دماغ میں تھی اور میں یہی سوچ رہا تھا بیان کرنے کے لیے. الحمدللہ آپ نے کر دی. یہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں جو پیچھے یہ بات ہو رہی تھی. چلیں جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات عنایات ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے. واولئک اور وہی لوگ ہم المحتدون وہی سب ہدایت یافتہ ہیں. اب ان پر یعنی ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت عنایتوں کا اور رحمتوں کا جو ہے اور رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کا رستہ اختیار کیا یعنی صراط مستقیم سیدھا رستہ اختیار کیا. اب پچھلی آیات میں بتا بھی دیا ہے کہ کنہوں نے ذکر کرنے والے شکر کرنے والے اللہ کو یاد کرنے والے اور پھر مصیبت میں پریشانی میں یہ کہنے والے کہ بے شک اللہ کی چیز ہے یا اللہ کی ہی ہیں ہر چیز اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانی ہے. تو یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں یا رحمتیں ہیں وہ اس دنیا میں بھی برستی رہتی ہیں نازل ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھے مقام سے نوازے گا. اور ہدایت یافتہ ہدایت جو محتدون ہیں ان کے بارے میں قرآن میں مختلف جگہ پہ ان کی جو ہے پوائنٹ آؤٹ ان کو کیا جائے گا کہ کون لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں یا ہدایت یافتہ ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن پس جو حج البیت حج کرے بیت اللہ کا اب اعتمر یا عمرہ کرے فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ یا نہیں کوئی حرج علیہ اس پر ان یہ کہ یطوفا تو وہ طواف کرے بہما ان دونوں کا ومن اور جو تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فإن اللہ تو بے شک اللہ شاکرن قدردان علیم علم والا ہے. اب یہ اس آیت میں جو ہے وہ قبلہ سے متعلق بحث ہے یعنی قبلہ سے متعلق بات کی ہے. کچھ لوگوں کے اس وقت جو تھے مسلمان یا ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ حج کے مناسک جو تھے ان میں سے جو صفا اور مروہ کی صحیح ہے اس کی کیا حقیقت ہے. تو اس لیے یہ فرمایا گیا یہاں پہ کہ یہ بھی اللہ کے شاعر ہیں. شاعر میں سے ایک ہے. شاعر جو ہے وہ شیرہ کی جمع ہے یعنی علامت یا نشانی کہہ لیں. اسی طرح بیت اللہ جو ہے بیت اللہ حجر اسود جمرات صفا مروہ وغیرہ یہ سب اللہ کے شاعر میں سے ہے. اب یہاں پر آگے یہی فرمایا گیا ہے کہ فمن کہ جو اس کا کرے گا فمن حج البیت کہ جو حج کرے اس بیت اللہ کا اور یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اب صفا اور مروہ کے یہاں پہ جو طواف ہے اس سے مراد یہی ہے کہ جو ہم جب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں 7 چکروں کے جو چکر لگاتے ہیں تو اس سے مراد وہی طواف ہے. اب یہ جو مناسک یہ ان مناسک میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے اس ٹائم. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ مکہ کے جو لوگ تھے مکہ کے ارد گرد کے کچھ لوگ تھے وہاں پہ جب مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی اور یہ بت پرستی پھیل گئی تھی تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے صفا اور مروہ پر پہاڑیوں پر 2 بت رکھ دیے تھے دونوں طرف اور وہ انہوں نے ان کے ارد گرد طواف جو ہے وہ شروع کر دیا تھا. لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی جب پھیلی تھی عرب تک اور مکہ سے جب شروع ہوئی تو جو مسلمان تھے ان کے سوال ان کے دل میں جو تھا یہ سوال جو ہے وہ کھٹکنے لگا کہ صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے یہ جو ہیں یہ حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا یہ پھر اس وقت کی جو زمانہ جاہلیت کی مشرکانہ جو تھے اس ٹائم انہوں نے ایک ایجاد کی ہوئی تھی یا اس ٹائم کی یہ ایجاد ہے. تو وہ شک میں تھے ڈاؤٹ میں تھے اس چیز میں. اسی لیے ان کی جو یہ غلط فہمی تھی یا ان کے جو دل میں یہ سوال تھا
اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے صحیح کرنا جو ہے وہ حج کے اصلی مناسک میں سے ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ یہاں پہ بیان کر دیا ہے۔ آگے ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَن تَتَّوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اب یہاں پہ برایا گیا کہ جو کچھ بھی خوشی سے کرے گا کوئی نیکی تو بے شک اللہ شاکرن علیم ہے، یعنی قدردان ہے اور علم والا ہے۔ اب شاکر یہاں پہ لفظ جو ہے وہ شاکر اللہ کے لیے آیا ہے۔ شکر کی جب نسبت ہم بندے کی طرف کرتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ شکر گزاری یا احسان مندی کے ہوتے ہیں، لیکن ہم جب یہی لفظ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس سے مراد قدردانی ہوتی ہے یا قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب دیکھیں علیم کی صفت بھی آئی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بے شک وہ جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی بھی نیکی کی جائے گی تو اللہ کو کسی کو پتہ چلے نہ چلے، کسی کو اس کی خبر ہو نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اس نیکی کی خبر ضرور ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو اس کو پتہ ہوگا، اور آخرت میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ یعنی آپ نے کوئی نیکی کی یا کسی کی مدد کی یا ایک ہاتھ سے کچھ دیا، دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہونے دیا یا لوگوں کو نہیں معلوم ہونے دیا، تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چلے گا ہی چلے گا انشاءاللہ، تو اور اس کا اجر بھی جو ہے اللہ پاک کے پاس محفوظ کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر نیکی جو ہے وہ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے یا کسی اور اس کے پیچھے کچھ اور نیت ہے، تو اس کا جو ہے اس کو کوئی فائدہ یا کوئی اجر اس کو وہ نہیں ملے گا، اس کا اجر جو ہے وہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون سب چھپاتے ہیں، ما اس سے جو انزلنا ہم نے نازل کیا، من البیناتی واضح دلائل یا نشانیاں، والہدا اور ہدایت، من بعد ما اس کے بعد کے، بینہ ہم نے بیان کر دیا اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون سب لعنت کرنے والے۔ اس آیت میں یہاں پر پھر وہ جو اشارہ ہے وہ یہود کی طرف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں جو نشانیاں بیان کی گئی تھیں یا جو نشانیاں ان کی رہنمائی کے لیے واضح فرمائی تھیں، تو انہوں نے اس سے رہنمائی لینے کے بجائے کیا کیا تھا، اس کو چھپا لیا تھا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں یا وہ جانتے تھے اور پہچانتے تھے، اور اتنا ایون کہ اس طرح پہچانتے تھے کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے یا ہم انسان پہچانتا ہے، تو اس طرح وہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چھپایا، اس کو چھپا لیا۔ تو اسی طرح ان کا ایک اور قصور یہ بھی تھا کہ اللہ کی کتاب کی اشاعت یا اس کو پھیلانے کی بجائے وہ صرف اور صرف جو مذہبی پیشوا یا ربی جو یا ان کے وہ دینی طبقہ یا ایک محدود جو طبقہ تھا ہائی لیول کا، اس تک انہوں نے اسی تک اس کو محدود رکھا یا قید کر کے مقید رکھا، یعنی اس کے اندر ہی صرف، اور عام جو تھے لوگ یا عوام جو یہودی تھے اس کو وہ ہوا نہیں لگنے دیتے تھے۔ تو پھر جب ان جہالت کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر جو گمراہیاں پھیلتی تھیں، تو کیا ہوتا تھا کہ جو علماء تھے وہ ان کی اصلاح نہیں کرتے تھے، کوشش نہیں کرتے تھے، اصلاح کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو بھی یہاں سے اس چیز سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ہم نے بھی جو ہے دین کو یا اللہ کی کتاب کو یا جو چیزیں ہم تک پہنچ گئی ہیں یا جو علم ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم نے زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے، اور اس کا پھیلانا ہم پر فرض ہے، اور اس معاملے میں کوئی بھی بخل یا کنجوسی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب اسی طرح جب کل بھی ذکر ہو رہا تھا کہ کوئی بھی چیز اگر کوئی ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہے یا علم میں سے کچھ بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو وہ
آپ کا فرض ہے کہ آپ کسی اور کو بتائیں اور اس چیز کو آگے پھیلائیں۔ اب آگے اللہ پاک نے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اب یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور لعنت ہے لعنت کرنے والوں کے لیے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو چھپا رہے ہیں حق کو یا اللہ کی نشانیوں کو یا آیات کو، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کی لعنت نہیں ہے بلکہ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لعنت کرنے والے جتنی بھی مخلوق ہے، یعنی اس میں فرشتے ہیں، دوسری مخلوق ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں، وہ سب لعنت کرتی ہیں ایسے بندہ پر۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ تھوڑا سا سبق لینا چاہیے کہ یہ ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو چیز بھی ہے دین کے معاملے میں، اس کی اشاعت میں پوری سی پوری ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جتنی بھی اپنی ایفرٹ جو ہے اس میں ضرور وہ جو ہے لگانی چاہیے۔ الا الذین، بے شک وہ لوگ جو تابو، الا الذین، الا الذین، کافی نہیں کہ اتنا ہی کر لیں، ٹائم میں دیکھ رہا تھا کیا ٹائم ہو گیا، 6 بج گئے۔ ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے تو جی چلیں جیسے کہتے ہیں آپ پھر آگے نیکسٹ پہ۔ ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو آخری آیت جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے، اس میں میں وہی بات کہوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کے لیے بہت ساری چیزیں کہیں کہ آج کے دور میں بھی ہم اگر تھوڑا سا تجزیہ کریں، جس طرح پیچھے پہلے زمانے میں یہودی جو تھے، خاص کر یہودی، بلکہ عیسائی بھی ایسے ہی، آج بھی عیسائی اور یہودی آج بھی ایسے ہیں، وہ اپنی کتابوں کو چھپا رکھا ہے انہوں نے، یعنی کہ پبلک نہیں، عام جو بندہ ہے یا عام ان کے جو یہودی جو عیسائی ہیں، وہ ان تک ایک تو ان کی اپروچ نہیں ہے، اگر اپروچ ہے بھی ہے وہ ان کو کہہ لیں کہ وہ اس طرح سے پڑھتے نہیں ہیں، یا ان کے علماء جو ہیں اس طرح ان سے ڈائریکٹ رہنمائی نہیں لینا، مطلب نہیں لینے دیتے۔ یہ ان میں کنسیپٹ ہے کہ یہ جو ہے یہ پاک کتابیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، اور ان کو وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں یا وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں، اور عام بندہ جو ہے وہ صرف اتفاق کرتا ہے جو ان کے علماء یا ان کے جو بھی پادری اور جو بھی ان کے کہتے ہیں فادرز وغیرہ، وہ ان کو بتاتے ہیں۔ تو آج معذرت کے ساتھ کہ آج بھی ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہے جو اس نقطۂ نظر کو مانتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جس کو ہمیں ہمیشہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا ہم نے اس کو آسان کیا تاکہ سمجھ سکیں، اور اس کو قرآن عربی زبان میں نازل کیا، وہ عربی زبان جو آج بھی زندہ و جاوید ہے، اور وہ عربی زبان اور قرآن کی زبان جو ہے وہ تو آج بھی گرامر بک کے طور پر یوز ہوتی ہے۔ مطلب یہاں پر جو آپ یروشلم چلے جائیں نا، اسرائیل میں جو عربی کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں، وہاں پر قرآن کی آیات کو کوٹ کیا جاتا ہے عربک لینگویج اور عربک گرامر سکھانے کے لیے۔ ہم یہاں پر اس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، قرآن کو ہاتھ میں لگانا اور ہاتھ میں لپیٹ کے رکھنا، یہ چیزیں تو چھوڑیں۔ مطلب میں ذکر کرنا چاہوں گا، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ذکر کر دینا چاہیے، اگر کسی کو مناسب نہ بھی لگے تو معذرت کے ساتھ، جی بالکل کہ کرنا چاہیے۔ اسلام 360 کا جو سافٹ ویئر ہے، اسلام 360 کا جو ایپ ہے اینڈرائڈ کا اور آئی او ایس وغیرہ کا، اس میں وہ اس کا جو آتھر ہے اس نے ماشاءاللہ مطلب قرآن اور حدیثیں اور دعائیں اور ہر طرح کے علماء کا اس نے پورا احاطہ کیا ہے، اور جس طرح سے اس نے اس کو جمع کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لایا ہے، میرا خیال ہے کہ آج کی دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں اس میں وہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور اس میں وہ لینگویجز بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں، پہلے صرف اردو تھی، اب وہ ہندی بھی آ گیا، انگلش پہلے سے ہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک پروگرام میں، ایک ٹی وی پروگرام میں وہ اپنا انٹروڈکشن دے رہا تھا اس کا، اپنے سافٹ ویئر کا، اور اس میں یہ فیچرز ہیں اور اس طرح سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس طرح سے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک علماء صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے سب ٹھیک ہے، لیکن بغیر کسی عالم کی رہنمائی کے یا بغیر کسی امام کی عالم کی رہنمائی کے آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔
اب اس نے وہاں پر ذکر کیا کہ یہ سارا جو ہے اس کی پوری مطلب کہہ لیں کہ فتویٰ لیا گیا ہے یا اس کو پورا کنسلٹ کیا گیا بڑے بڑے علماء کے ساتھ. وہ پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے یہ عام قاری جو ہے وہ خود سے اس کو نہیں پڑھ سکتا بغیر کسی عالم یا بغیر کسی علم والا جو ہے اس سے رہنمائی کے بغیر. تو مجھے خاص ذاتی طور پر ایسی چیزیں سن کر جو ہے نا افسوس بھی ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا شعور ہونا چاہیے اور تھوڑا سا شعور اجاگر کرنا چاہیے کہ ایسی چیزیں جو ہیں اس کا مطلب کوئی ذاتی مفادات سے لینا دینا ہو سکتا ہے لیکن مطلب اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کو چھپانا یا اس کو محدود کرنا یا اس کو مطلب کسی ذاتی مفاد کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے مطلب اس کے فروغ کو روکنا یہ بھی میرا خیال ایک بڑا مطلب گناہوں میں سے گناہ ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اس چیز کا جو احساس کرنا چاہیے اور اگر ہمیں لگے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کی اپروچ رکھتا ہے تو اس سے تھوڑا سا اس کو قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ مطلب جو ان کے علماء تھے پچھلے یہودیوں کے خاص کر بس وہ ان سے جو انہوں نے علم حاصل کیا وہی ان کے پاس ہے اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پر وہ خواہشات بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ ہمارے ساتھ بھی احسان کرے گا اور اللہ جہاں پر مطلب جزا دینے والا ہے وہیں پر سزا دینے والا بھی ہے اور انصاف جو ہے انصاف تو تبھی ہوگا کہ جہاں پر سزا اور جزا کا نظام دونوں طرف کا نظام قائم ہوگا. تو جزاکم اللہ خیرن کچھ اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا کل کچھ بات شروع ہوئی تھی لیکن کلاس ختم ہو رہی کلاس ایکچولی ہم تھوڑا سا ریسٹرکشن رکھتے ہیں کہ کلاس کا ٹائمنگ جو اتنا گئے ایک تو لمیٹڈ ٹائم کی وجہ سے اور دوسرا یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ کبھی کلاس کی لینتھ کی وجہ سے بھی بھاگ جاتے ہیں تو کلاس کی ڈیوریشن جو ہے نا ہم کوشش کریں کہ اتنی رہے. جزاک اللہ خیر. کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا کل بات ہو رہی تھی اگر میرا حال ہے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے اب کل انشاءاللہ جمعرات ہے اور حدیث ہے کل تو حدیث کا میرا خیال ہے کہ ہمیں مطلب تھوڑا سا اپروچ کرنا چاہیے کہ بہت اسپیسیفکلی مطلب بہت اسپیشلی وقت نکال کے حدیث کی کلاس جو ہے اس کو اٹینڈ کریں کیونکہ حدیث کی کلاس ایک ہی دن ہوتی ہے ہفتے میں اور وہ ہمیں عام فہم طریقے میں اور ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اس سے جو سبق ملتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ مطلب حدیث کی کلاس جو ہے نا اس کو ہم مس نہ کریں اور اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے انشاءاللہ. جی آپ آ جائیں مائک اوپن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل حدیث کا ٹائم بھی اسی ٹائم پہ ہوگا جس طرح 7:30 مارننگ یہی کلاس کا ٹائم ہے. شکریہ. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص رحم و کرم کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے دن کو دین و دنیا کے لیے اچھا بنائے آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.